شہزام نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس نے ریحام کی ٹانگ نہیں توڑی تھی، مگر وہ صبرین کو وضاحت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم کیا چاہتی تھی کہ میں بس اسے مار پیٹ کر چھوڑ دیتا تاکہ وہ واپس بٹ فیملی میں جا کر اپنا ورثہ سنبھال لے؟ وہ مستقبل میں آفتاب کی پوری سلطنت کا وارث بننے والا تھا، چونکہ اس نے سوری کارپوریشن کو تباہ کرنے کی ہمت کی۔ اس لیے میں نے اس کا ہر راستہ بند کر دیا۔ ایک اپاہج شخص کبھی بٹ کارپوریشن کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ صبرین اس کی باتوں سے کام گئی، مگر فی الحال وہ اسے کچھ کہنے کی بجائے ایک اور بات سوچ رہی تھی۔ کیا ریحام ابھی بھی لیونا میں ہے؟ اس نے اسے باہر پھینکنے کا حکم دے دیا تھا۔ شہزام ابھی یہ الفاظ مکمل ہی کیے تھے کہ فون کال منقطع ہو گئی۔ شہزام نے غصے میں فون کو دیکھا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ صبرین آخر کیوں ریحام کی اس سے زیادہ پرواہ کر رہی تھی۔ آخر وہ وہی آدمی تھا جس سے صبرین نے شادی کی تھی، جس کے ساتھ اس کے کبھی بچے بھی تھے۔ دارالحکومت کی ایک ویران اور بدحال گلی میں ایک سیاہ SUV آ کر رکی، اور زبیر نے شدید زخمی اور درد سے بحال ریحام کو گھسیٹ کر باہر پھینک دیا۔ زبیر نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی چلانا شروع کر دی۔ مسافر نشست پر بیٹھی ماریا نے پچھلے شیشے میں سے جھانکا، اور ریحام کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی چھا گئی۔ سوری فیملی کا دوسرا بیٹا اب زخموں اور خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا تھا۔ زبیر، تمہیں لگتا ہے کہ ریحام ٹھیک ہو جائے گا؟ ماریا نے آہستہ سے پوچھا۔ اگر وہ آرام کرے کچھ دن تو ٹھیک ہو جائے گا۔ شہزام صاحب نے ہاتھ ہلکا رکھا تھا۔ زبیر نے پیشانی پر شکنیں ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ پھر ماریا کو گھورتے ہوئے بولا، تم ہر بار ایسے خونی واقعات میں ساتھ کیوں آتی ہو؟ مجھے تمہاری یاد آتی ہے۔ ماریا نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا، تم 2 دن سے مصروف ہو اور میں تمہیں دیکھ نہیں سکی۔ ہمارا بچہ بھی تمہیں یاد کر رہا ہے۔ زبیر کا دل نرم پڑ گیا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آخرکار فیصلہ کن لہجے میں کہا، اگلے ہفتے میں استعفیٰ دے کر لیونا چھوڑ دوں گا۔ ماریا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واقعی؟ ہاں، سوری فیملی اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ ان کے لیے اپنی پرانی شان و شوکت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ لیونا ایک بڑی تنظیم ہے جسے چلانے کے لیے رقم درکار ہوتی ہے، اور میرا اندازہ ہے کہ شہزام صاحب زیادہ دیر تک اسے برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ زبیر نے کہا، چلو کہیں دور جا کر عام زندگی گزارتے ہیں۔ ہاں شکریہ زبیر، ویسے آگے والے کونے پر گاڑی روکو، میں تھوڑا چہل قدمی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، مجھے ابھی بڑے صاحب کے احکامات لینے واپس جانا ہے۔ زبیر نے مشکل سے کہا، مجھے معلوم ہے، جلدی جاؤ، دیر نہ کرو۔ ماریا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زبیر کے چلے جانے کے بعد ماریا فوراً ایک سائڈ میں کھڑی بلیک کار میں بیٹھ گئی اور فوراً سنسان گلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ریحام کو تھوڑی سی ہوش آ چکی تھی۔ چونکہ آس پاس کوئی نہیں تھا، اس زمین پر گھسٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ بہت دیر تک رینگنے اور تقریباً بے ہوش ہونے کے بعد ایک کار اس کے قریب آ کر رکی۔ ایک عورت گاڑی سے باہر نکلی۔ اسے یاد آیا کہ یہ ماریا تھی جو لیونا کی رکن تھی۔ معذرت ریحام سر، مجھے اچانک شہزام سر کی کال آئی کہ آپ کو دوسری جگہ لے جاؤں۔
ماریا نے ڈکی کھولی اور مشکل سے ریحام کو اندر پھینک دیا۔ ریحام نے مایوسی سے کار کی پچھلی سیٹ پر دستک دی۔ ماریا اسے کہاں لے جا رہی تھی؟ اس کا دل کسی برے احساس سے بھر گیا، لیکن وہ بے ہوش ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ جب بھی اس کا ہوش کھونے کو ہوتا، وہ اپنی زخم کو چٹکی کاٹ کر خود کو بیدار رکھتا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گاڑی آخرکار رکی۔ ماریا نے ڈکی کھولی اور ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم ابھی بھی ہوش میں ہو۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ریحام نے ارد گرد دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ سمندر کے کنارے ایک چٹان پر تھے۔ اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ظاہر ہے میں تمہیں نیچے پھینکنے والی ہوں۔ ماریا نے اسے گاڑی سے باہر گھسیٹ دیا۔ ریحام نے پوری طاقت سے خود کو کھڑا کرنے کی کوشش کی اور زخموں کے باوجود بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ماریا نے فوراً اسے لات مار کر زمین پر گرا دیا۔ اگر ماضی میں ایسا ہوتا تو ماریا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن ابھی وہ شہزام کے ہاتھوں بری طرح زخمی تھا اور وہ ایک ایسا کیڑا بن چکا تھا جسے کسی بھی لمحے مسلا جا سکتا تھا۔ ماریا، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ میرا باپ آفتاب بٹ ہے۔ ہاں، اس کا ایک ناجائز بیٹا ہے، لیکن میں اب بھی اس کا بیٹا ہوں۔ اگر میں غائب ہو گیا تو وہ مجھے ضرور ڈھونڈے گا۔ ریحام زور سے چلایا۔ اس وقت اسے اپنا واحد سہارا آفتاب ہی لگا۔ ماریا نے سرد لہجے میں کہا، معاف کرنا ریحام سر، یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے سوری کارپوریشن سے غداری کی۔ یہ شہزام سر کا حکم ہے۔ شروع میں وہ صرف تمہاری ٹانگ توڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے کہا کہ تمہیں سمندر میں پھینک دوں تاکہ مچھلیاں کھا سکیں۔ ماریا نے اس کی ٹانگ پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ریحام کا دماغ سن ہو گیا۔ اگر وہ سمندر میں پھینکا گیا تو وہ یقینی طور پر مر جائے گا۔ شہزام سوری وہ بہت ظالم تھا اور اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کے دل میں شدید نفرت اور مایوسی بھڑک اٹھی، لیکن اچانک اس کے دماغ میں ایک خیال آیا، نہیں، اگر شہزام مجھے مارنا چاہتا تو وہ یہ کام کسی عورت سے کیوں کرواتا؟ ریحام نے ایک دم ماریا کو گھورا۔ ماریا، تم نے لیونا سے غداری کی ہے؟ تم نے سوری فیملی سے غداری کی ہے نا؟ ماریا نے پلٹ کر اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ریحام کی آنکھوں میں چمک آئی۔ سوری کارپوریشن کے ڈیٹا کی چوری تم نے کی تھی، ہے نا؟ تم لیونا کی ممبر تھی اور اسی دن لیب کی نگرانی کرنے والوں میں شامل تھی۔ یہ تم ہی تھی جس نے مجھے پھنسا دیا۔ تمہیں بٹ کارپوریشن نے خرید لیا تھا، ہے نا؟ ریحام سر، بعض اوقات زیادہ چالاک ہونا بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ماریا نے بھویں اٹھائیں اور سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ریحام کے پورے بدن میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ ماریا نے سب کو دھوکہ دے دیا ہوگا۔ ماریا نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، لیکن اس وقت ریحام کے لیے سب سے اہم چیز زندہ رہنا تھی۔ اس نے فوراً زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، ماریا، در حقیقت میں تمہیں قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ تم نے زبردست کام کیا۔ تم نے وہ کیا جو میں کرنا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں تھی۔ دیکھو، ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں۔ میرا باپ آفتاب بٹ ہے، تم اسی کے لیے کام کر رہی ہو، ہے نا؟ جلدی سے مجھے جانے دو۔ میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ وہ تمہیں دوبارہ استعمال کرے۔ ماریا اسے دیکھ کر دھیمی آواز میں ہنسی۔
ریحام سر، تم بہت معصوم ہو۔ ریحام کی زبردستی بنائی گئی مسکراہٹ ایک لمحے میں جم گئی۔ ایک خیال اس کے ذہن میں ابھرا، مگر وہ اسے تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ واضح نہیں ہے؟ اب جب کہ میں بٹ فیملی کے لیے کام کر رہی ہوں تو سوچو، اگر یہ ان کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں یہاں کیوں لاتی؟ ماریا اسے کھینچ کر چٹان کے کنارے لے گئی۔ ریحام سوری، غور سے دیکھو، نیچے تمہاری قبر ہے۔ ریحام تیزی سے سوچنے لگا، حتیٰ کہ وہ اس لمحے موت کے خوف کو بھی بھول گیا۔ اس کی آنکھیں خون سے بھری ہوئی تھیں اور ان میں شدید بے بسی تھی۔ میرا باپ مجھے مارنا چاہتا ہے؟ کیوں؟ میں اس کا بیٹا ہوں، ماریا نے بے پرواہی سے کہا۔ مجھے بھی نہیں معلوم، شاید اس لیے کہ تم بالکل نکمے ہو۔ وہ مسکرائی۔ الوداع ریحام سوری، اب مرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے ریحام کو سیدھا نیچے طوفانی سمندر میں دھکیل دیا۔ جب یہ یقینی ہو گیا کہ وہ اس گرنے سے زندہ نہیں بچے گا، ماریا نے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت لی۔ کینبرا کے شہری علاقے میں صبرین نے دفتر جانے کی زحمت بھی نہیں کی۔ وہ شہریز اور عاصم کے ساتھ مل کر ریحام کو تلاش کر رہی تھی، مگر آدھا دن گزرنے کے بعد بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، نہ ہی کسی ہسپتال میں اس کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ آخر کار اس نے غصے میں شہزام کو فون کیا۔ شہزام سوری، تم نے ریحام کو کہاں پھینک دیا؟ میں اسے کہیں نہیں ڈھونڈ پا رہی۔ کیا تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ کیا وہ اب بھی لیونا میں ہے؟ شہزام کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ میں نے زبیر کو کہا تھا کہ اسے شہر کے شمال میں ایک ویران اور پرانی گلی میں چھوڑ دے۔ میں پہلے ہی وہاں دیکھ چکی ہوں، مگر وہ نہیں ملا، اور وہ کسی ہسپتال میں بھی نہیں ہے۔ صبرین غصے میں چلائی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم اسے مارنا چاہتے تھے۔ وہ جگہ سنسان تھی، وہاں سے کوئی گزرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تم نے اسے وہاں چھوڑ کر اس کے علاج میں تاخیر کی۔ شہزام ناراض ہو کر بولا، جب میں اسے سبق سکھا رہا تھا تو کیا میں اسے پیار سے ہسپتال پہنچاتا؟ اس نے گہری سانس لی۔ شاید بٹ فیملی سے لے گئی ہو۔ آفتاب کی طاقت بہت زیادہ ہے، وہ سوری فیملی تک کو گرا سکتا ہے۔ ان کے لیے ریحام کو لے جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ نہیں، بٹ فیملی نے ریحام کو نہیں بچایا۔ ریحام کی صبرین کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھ گچھ کی ہے۔ آفتاب پورا دن کمپنی میں رہا اور کہیں نہیں گیا۔ بٹ فیملی کی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ یہ سن کر شہزام کے دل کو جھٹکا لگا۔ چاہے وہ ریحام سے نفرت کرتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اس کا سگا بھائی تھا۔ وہ اسے مارنا نہیں چاہتا تھا۔ شہزام سوری، کیا تم نے سوچا بھی تھا کہ سوری فیملی نے کتنے دشمن بنا لیے ہیں؟ تم نے ایک بے بس زخمی آدمی کو ایسی جگہ چھوڑ دیا اور اب تمہیں حیرانی ہو رہی ہے کہ وہ غائب ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کسی نے اسے اغوا کر لیا ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ آفتاب کا بیٹا ہے۔ صبرین نے غصے میں کہا اور فون کاٹ دیا۔ شہزام حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے پہلے اس زاویے سے نہیں سوچا تھا، لیکن صبرین کی بات میں وزن تھا۔ اس نے فوراً زبیر کو بلایا اور حکم دیا، جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ ریحام کہاں ہے۔ کیا وہ واقعی بٹ فیملی تک پہنچا یا نہیں؟ زبیر حیران رہ گیا۔ بڑے صاحب، آج صبح ہی تو آپ نے اسے باہر پھینکنے کا کہا تھا، اب اچانک اسے کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ شہزام نے سخت لہجے میں جواب دیا، وہ شاید لاپتہ ہو چکا ہے۔ شہزام نے دانت پیسے۔ اس کا خوبصورت چہرہ اتنا تاریک تھا کہ اس سے خون ٹپکنے لگے۔ زبیر نے
پورا دن تلاش میں گزار دیا، مگر ریحام جیسے ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ کسی بھی ہسپتال نے اطلاع نہیں دی کہ انہوں نے ایسا کوئی مریض داخل کیا ہو۔ بڑے صاحب معذرت، میں ریحام کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ وہ واقعی بٹ فیملی میں نہیں ہے۔ انہوں نے کسی ڈاکٹر کو مشورے کے لیے بھی نہیں بلایا۔ شہزام نے غصے میں سامنے رکھا میز زوردار ٹھوکر سے الٹ دیا۔ جب تم نے اسے وہاں چھوڑا تھا، کیا تمہارا پیچھا کیا جا رہا تھا؟ نہیں، ہمیں کون فالو کرتا؟ زبیر نے تلخی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری فیملی سے حسد کرنے والا اب کوئی بچا ہی نہیں۔ وہاں کے قریب لگے CCTV کیمروں کا کیا؟ شہزام نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔